بانیان مجلس دی مرحومین مرحومات دی مغفرت و بخشش اور بلندی درجات واسطے سارے حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ دی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم بعث ثواب سورة الفاتحہ الى ارواح المرحومین البانین المجلس المبارک المیمون اللہم اغفر خطیاتہم وسیئاتہم واحشرہم مع النبی الکریم والآئمة المعصومین اللہم اجعلہم عندک علی علیین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات بر محمد۔ برائے قبولیت مجلس اعضاء بار دیگر صلوات۔ ماشاءاللہ ایک دفعہ سارے حضرات بارہویں وارث دے ظہور تعجیل واسطے باواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ثم رحمة الله على أحبابهم وصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الرحمن في كلامه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بلند صلوات۔ ماشاءاللہ بندے تو ڈھیر سارے بیٹھے ہو، ایک باری صلوات ہی سارے شامل ہو بلند آواز نال ماشاءاللہ۔ مناسب جا وقت مومنین دی خدمت بحیثیت طالب علم
مذہب اہل بیت دا ایک پیغام پہنچانا چاہنا۔ پہلی بات تو میں فخر نال یہ آکھ سکدا اور آکھنی چاہی دیئے کہ خداوند عالم نے بڑا تفضل و احسان فرمایا کہ وہ پاکیزہ مذہب عطا فرمایا جن دی بنیاد اللہ دا قرآن ہے، 14 دا فرمان۔ سامعین محترم، جناب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے خصال دے اندر ایک روایت درج فرمائی۔ میرے پڑھے لکھے آباب جان دن جناب شیخ صدوق او محدث کبیرن جنہ دی ایک کتاب ملا یادر الفقی کتب اربع شامل ہے۔ علاوہ دی انہوں دی دیگر تالیفات و تصنیفات جو ایک معروف کتاب ہے خصال شیخ صدوق۔ اس خصال شیخ صدوق دے اندر روایت درج ہے جڑی میں سامعین نو سنونا چاہوں، لیکن ایک توجہ سونی بہتر کرن واسطے ایک اور صلوات سارے بلند آواز میں۔ یہودیاں دا ایک وفد رسول اللہ دی بارگاہ چایا۔ اس زمانے باقی لوگاں نالو یہودی کچھ نسبتاً پڑھے لکھے ہیں۔ اس وفد چو جڑا انہاں دا سب تو بڑا عالمہ حضور سرور کائنات دی خدمت عرض کرن لگا، اخبرنا عن سبع خصال آتاک اللہ من بین النبیین وعاتا امتکا من بین الامم۔ واڑا دعویٰ ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں، تھکے تو نہیں بیٹھے حضرات۔ واڑا دعویٰ کہ میں خاتم الانبیاء ہاں، میں آخری نبی ہاں۔ پھر ساڑھا سوال یہ ہے، اللہ نے آخری نبی نو جڑے 7 فضائل، 7 خصائل، 7 خصوصیات عطا فرمائیاں جڑیاں کسے اور نبی نو عطا نہیں فرمائیں۔ وہ 7 خصوصیات جڑیاں اللہ نے آخری نبی دی امت نو عطا فرمائیاں، کسے اور امت نو عطا نہیں فرمائیاں۔ اگر وہ 7 خصوصیات ساڑھے سامنے بیان کرو، اسی کلمہ پڑھن واسطے تیار ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی دے سوال ختم ہون دی دیر آئی جو پاک زہرا دے بابے نے جواب دا آغاز فرمایا۔ یہ میں تھوڑا جا ذوق سماعت واسطے جملہ عرض پہ کردہ ہوں، چونکہ روایت اچ بھی تسلسل ہے جو رسول اللہ نے فرمایا، لہذا میں جملہ جناب دی لطافت اور ذوق سماعت واسطے عرض پہ کردہ ہوں، جڑا سائل دے جواب سوچ پہ جائے یا کسی اور دو رجوع کرے تو جڑے کوئی جیندے جاگ دے بیٹھے ہو، جڑا سائل دے جواب چاکھے تو بہت میں گھروں پوچھا ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ دی حجت نہیں ہو سکتا، نہ نبی ہو سکتا ہے، نہ مسند نبوت دا وارث۔ یہودی دے سوال ختم ہون دی دیر آئی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، آتانی اللہ عز و جل فاتحۃ الکتاب، پہلی خصوصیت جڑی اللہ نے کسے اور نبی نو عطا نہیں فرمائی، صرف میں مصطفیٰ نو عطا فرمائی۔ فرمایا اللہ نے من فاتحۃ الکتاب عطا فرمائی۔ یہ انہاں تو میں داد دینی ہے جنہاں کوئی فاتحۃ الکتاب دا پتہ ہے۔ سورہ فاتحہ
پڑھ دن ماشاءاللہ سارے حضرات پہلے بھی، مگر آج میں طالب علم دی تقریر تو بعد توان لطف آسی جدہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے۔ ادھر دیکھو میری طرف، ادھا معنی ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن دی او بعظمت صورت ہے کہ اس جیسی صورت اللہ نے باقی کسے نبی نو عطا نہیں فرمائی، باقی کسے امت نو عطا نہیں فرمائی۔ یہ جو میرے نال چلنا ہے، میں یہ حدیث صرف سنونی ہے، یہ میں ڈیٹیل تھوڑی جی بات چارج کرنی ہے، مگر پوری توجہ نال سماعت۔ والاذان والجماعت فی المسجد، رسول اللہ نے فرمایا دوسری خصوصیت جڑی اللہ نے من اور میری امت نو عطا فرمائی ہوئے ہے، اذان اور مسجد دے اندر جماعت والی عبادت اللہ نے میں مصطفیٰ نو عطا فرمائی ہے۔ عبادت دا میتھڈ، عبادت دا انداز، عبادت دا طریقہ کار اللہ نے کسے ہور نو عطا نہیں فرمایا کہ عبادت تو قبل اذان، پھر اذان تو بعد مسجد دے اندر جماعت۔ کو تھوڑا تھوڑا سر تا ہلاؤ میرے نال، انجھے نہیں ہوندہ۔ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، تیسری خصوصیت اللہ نے یوم جمعہ میں مصطفیٰ نو عطا فرمایا۔ جمعہ دا مبارک دن اللہ نے میرے واسطے مقرر فرمایا۔ اگر میں انج آکھاں باقی ادیان واسطے کدائیں سنڈے کدائیں منڈے، تے جمعہ والا مبارک دن اللہ نے آخری نبی اور آخری نبی دی امت نو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا والصلاة علی الجنائز، اگلی خصوصیت رسول اللہ نے فرمایا میت نماز جنازہ پڑھن والی خصوصیت اللہ نے میں مصطفیٰ نو عطا فرمائی۔ والاجہار فی صلاة ثلاث، رسول اللہ نے فرمایا یہودی 3 جاہری نمازاں اللہ نے میں مصطفیٰ نو عطا فرمائی۔ اور جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو 5 نمازاں چو 3 جاہری نمازاں تے 2 باقی جڑیاں 2 بچ گئیاں وہ اخفاتی نمازاں، کل 5 نمازاں، 5 چو 3 جاہری 2 اخفاتی۔ یار میں توڑے تے یقین ہے ماشاءاللہ، اتھے جماعت بھی ہوندی ہے، مسجد بھی ہے، ہیں جی۔ 5 نمازاں چو 2 اخفاتی نمازاں، 3 جاہری نماز۔ چلو اے بچیاں سمجھا لیں، جاہری نمازاں دا مطلب جنہ دیاں پہلیاں 2 رکعتاں دے قیام وچ اونچی آواز نال پڑھنا ضروری ہے۔ اگر پیش نماز جماعت نہ ہوئے، اور اگر نماز با جماعت ہو رہی ہوئے تو ول پیش نماز دی قرات نو توجہ نال سننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جان؟ تے 2 جڑیاں اخفاتی نمازاں نو ہیں ظہر تے عصر، انہ دیاں پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر بھی اخفات ضروری ہے۔ اخفات دا مطلب آہستہ پڑھنا۔ ہن میں سمجھا لے نا سامعین محترم، رسول اللہ نے فرمایا ای 3 جہری نمازاں والی فضیلت اللہ نے میں مصطفیٰ نو عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ مجھے ایک گل میں نے بھی تھے آکے بڑی پکی ہوئی، میں آگے بھی بیٹھا رہا ہوں مجلس شاوران دی میں پوری سنی، نعرے بس یا تسی مرندے ہو یا اے مرندے رہے، باقی نہیں مرندے، اجا تائیں بھی نہیں پہ مرندے۔ ماشاءاللہ وہ اینج تو پچھو نعرے دا جواب دیں دے جی میں چٹی پئی کھلی دیں۔ اجے تو میرے بعد پڑھنے والے بندے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہیں جی؟ ہاں جی۔ اچھا یہ ان میں حدیث تو ان پوری سنا لوں۔ والرخصت، یار تسا سارے میرے مہربان ہو تا میں بے تکلف ہوں نا۔ والرخصت لامتی عند الامراض والسفر،
رسول کریم نے فرمایا اگلی خصوصیت مرض اور سفر دے اندر نرمی رخصت گنجائش اللہ نے میری امت نو عطا فرمائی۔ چلو ماشاءاللہ۔ رخصت دا مطلب بھائی کیوں بھائی امجد بھائی، رخصت دا مطلب چھٹی نہیں بھائی۔ بندہ اگر سفر چوے نماز قصر ہو گئی، ٹھیک ہے جی، روزے دی معافی آ گئی، بیمار ہو گیا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، اشارے نال پڑھے، کچھ نرمی آ گئی نا، سر ہلاؤ نا میرے نال، کوئی نرمی آ گئی۔ یہ نرمی، یہ رخصت، یہ گنجائش رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے میری امت نو عطا فرمائی۔ تواڈے ہاں ٹھر وینے اگلا جملہ سن کے جڑے بندے میرے پاسے ویکھ رہے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا وَالشَّفَاعَةَ لِأَصْحَابِ الْقَبَائِرِ، قیامت والے دن کبیرہ گناہ کرن والیاں دے حق کے شفاعت والی فضیلت اللہ نے میں مصطفیٰ نو عطا فرمائی۔ یہودی آکھن لگا، قال الیہودی فما جزاء من قرأ فاتحۃ الکتاب، یا رسول اللہ جڑا شخص فاتحۃ الکتاب دی تلاوت کرے اس دی جزا کیا ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من قرأ فاتحۃ الکتاب، اے یہودی میری امت دا جڑا شخص سورہ فاتحہ دی تلاوت کرسی، ما نزلت من السماء بعدد کل آیت ثواب تلاوتہا، اللہ نے آسمان تو جتنیاں آیتاں نازل فرمائیاں انہاں ساریاں آیتاں دی تلاوت دے ثواب دے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ جڑا بندہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک میں گزارش بھی کرنی ہے نال، ساڑھے علاقے تئیں ہوندہ پتہ نہیں تواڈے چ وی اے بندے ویندے نا کسے دے پھوڑی تڈے تے تعزیت واسطے، میں پکا کے کنا بندیاں ڈٹھے نہ انہاں دے ہوٹھ ہل دے نہ انہاں دی زبان ہل دی، این تھوڑی دیر این ہاتھ چاہ کے بیٹھے رہن جٹو بعد اللہ جنت دے بزرگن۔ میں تواڑی خدمت ریکویسٹ پہ کردہ جڑا بندہ مومن دے فاتحہ واسطے جائے، مومن دے ثواب واسطے جائے، وہ ایسی غلطی نہ کرے، وہ لازماً اس مومن واسطے ایک دفعہ سورہ فاتحہ دی ٹھیک تلاوت کرے۔ ایک دوجی بھی میں گزارش پہ کر کیوں نہ بندیاں میں ڈٹھا ہے ساری زندگی 70 سال ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی میری گزارش ہے، کسے طالب علم کسے صاحب علم کو بہ کے ایک دفعہ سارے ماشاءاللہ مومن ایک دفعہ سورہ فاتحہ سنا کے اس تو پوچھن کہ میں سورہ فاتحہ ٹھیک پڑھیے، اس واسطے جو غلط پڑھن دا ثواب نہیں ہوندا، صحیح پڑھن دا ثواب۔ کیوں بزرگو؟ یار کوئی کم بھی ہے وہ صحیح ہو سی تو دا اجر ہو سی نا۔ ایو مجلس ہے، اگر مجلس غلط پڑھی جائے، مجلس سے جھوٹ بولیا جائے، مجلس سے کوڑ مارے ونجن، وطن دا ثواب ہو سی؟ بولو نا۔ ان یار نماز غلط پڑھی جائے ان دا کیا ثواب ہو سی؟ صرف نماز پڑھن دا حکم نہیں، نماز صحیح پڑھن دا حکم، اور صحیح تاں پڑھ سی جدا کسے صحیح پڑھے ہوئے تو تصحیح کرا لے سی، سبحان اللہ۔ تے وجڑے ویلے پڑھ سی سورہ فاتحہ ہیں جی، تے رحمان اللہ اگر بالفرض آسمان تو 6666 آیتاں نازل ہوئیاں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے ان دے نام عمل 6666 آیت دا ثواب درج ہو۔ وَأَمَّا الْأَذَانُ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ الْمُعَذِّنُونَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہودی پوچھے آتے ہیں جڑی اذان ہے ان دی اہمیت کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا میری امت دے مؤذن قیامت والے دن انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین نال معشور ہو سکتے۔
پر اذان ہوا دے دے ہون جدہ حکم نبی فرمائے، اذان ہوا دے دے ہون جڑی 14 نے فرمائی۔ بولو تو صحیح میرے نال۔ سامعین محترم، او اذان جڑی اہل بیت دے مذہب دے اندر ہے، او اذان دین والا مؤذن ان دی عظمت ہے، ان دا مقام ہے۔ قیامت والے دن ان دا حشر و نشر انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین نال ہو سی۔ ہون سمجھ آئی نا میرے حضرات نو کہ وہ جڑا رسول اللہ دا مؤذن آ، کتنے صاحب آیان رسول اللہ دی خدمت، یا رسول اللہ بلال تا ٹھیک دی زبان ہی توتلی ہے، یہ تا ٹھیک شین نہیں پڑھ سکتا، یہ تا اشہدو دی بجائے اسہدو آدھے۔ رسول اللہ غضبناک ہوئے اور فرمایا سینو بلال عند اللہ شین، خبردار بلال تے اعتراض نہ کرو، بلال دی سین اللہ دے نزدیک شین ہے۔ وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فرمایا فَإِنَّ صَفُوفَ أُمَّتِي فِي الْأَرْضِ كَصَفُوفِ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ۔ فرمایا میری امت دے لوگ جدہ نماز واسطے صفاں بن کے کھڑے ہوں دن، فرمایا انہاں دی مثال ایسے جیسے آسمان تے ملائکہ صف وچ کھڑے ہوں۔ یہ سارے نمازی بیٹھے ہو، ایک کوشش کرنی ہے نماز با جماعت پڑھی جائے، کیونکہ جماعت دا ثواب رسول اللہ نے بیان فرمایا والجماعت تے نماز با جماعت، فرمایا جڑا بندہ ایک رکعت نماز با جماعت پڑھے، پڑھاون والا بھی جامع شرائط صحیح پیش نماز ہوئے تے پڑھن والا اہل بیت دے طریقے دے مطابق او دسی ہوئی نماز تے او نماز با جماعت شامل ہو گیا، ان دی ایک رکعت رسول اللہ نے فرمایا انہاں 24 رکعتاں دی مثالے جن دی ایک رکعت ان دا ثواب اللہ دی بارگاہ 40 سال دی عبادت تو افضل ہے۔ میں سمجھ رہے ہیں کہ میرے کل مسئلہ کوئی مفصل وقت نہیں ہے، میں صرف روایت پوری کرنی چاہنا اور ترجمہ دا پورا عرض کرنا چاہنا اور پھر ایک جملہ صرف مصائب دا پڑھنا چاہنا۔ میرے احباب، میرے سامعین، رسول اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْإِجْهَارُ فَإِنَّهُ يَتَبَعَدُ مِنْهُ لَهْبَ النَّارِ۔ فرمایا جڑے بندے نماز جاہر پڑھ دیں نا، آئے اچھی آواز نال، یہ آپو تو نہیں نہ پڑھ دے یار، ایک مولا دے حکم دی تعمیل اچھ پڑھ دے۔ بولو تو صحیح یاری، ساری گلتا ہی ہو ہے نا، جو حکم مولا دی تعمیل کر دیں۔ مولا فرمایا 3 جاہری نمازن، وہ اچھی آواز نال پڑھ دے۔ مولا فرمایا 2 اخفاتی نمازن، وہ آہستہ پڑھ دیں۔ جڑے اپنے آئمہ دے حکم دی تعمیل جنہ 50 سال 60 سال 70 سال اللہ جتنی زندگی دیتی، انہاں نمازانو جاہر پڑھیا اچھی آواز نال، وہ اچھی آواز نال پڑھ دے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس مومن تو جہنم دی آتش دے شعلے اتنے ہی دور فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا وَأَمَّا صَلَاةُ الْجَنَائِزِ نماز جنازہ، فرمایا یہودی جڑا بندہ میری امت مومن دے نماز جنازہ شامل ہو سی، یہ شرط ہے مومن دے، بیمان دے نہیں، مومن دے۔ اللہ اوجب اللہ لہ الجنہ، سبحان اللہ۔ رحمت دو عالم نے فرمایا جڑا مومن دے نماز جنازہ شامل ہو سی نا، اللہ ان دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ نے اس واسطے جنت نو لازم قرار فرمایا جڑا بندہ مومن دے نماز جنازہ ہے۔ اتنے میں روک پتے تاں گیا، ایک گل میرے ذہن چاہ رہی ہے تو میری طالب علمی جی بات، بزرگوں سنو نا میری گل، جڑا بندہ مومن دے نماز جنازہ شامل ہوئے اللہ نے اس واسطے جنت نو لازم قرار فرمایا۔ جڑی گل میرے ذہنی چاہیے، شاید یہ وجہ ہوئے کہ بطول معظمہ نے تائیں فرمایا یا علی او بندے میرے جنازے چ نہ آمین، جنہ میرا پہلو، جنہ میرا فدق لٹ لیا، جنہ میرا محسن مارے، کہ اجر اتنا ہے نا۔
یار مومن دے نماز جنازہ شامل ہونے واسطے اون دا اجر ہے کہ اللہ نے اس واسطے جنت نو لازم قرار فرمایا تے جڑا خاتون جنت دے جنازے شامل تائیں نبی دی تھی. میرا خیال ہے یہ روایت دے کچھ لفظ تباقی ہیں مگر سارے بندیاں دیاں اکھی وش پئیاں. میں تھائیں دو جملے آ کے بس میں کوئی نام تو پیدا نہیں کرنا واڑے نال عبادت خلوص تے عقیدت نال شامل ہونا چاہنا. تائیں نبی دی دھی آکھیا یا علی او میرے جنازے چ نام ہے جنہ میرا پہلو شکستہ کیتا ہے جنہ میرا محسن مارا ہے جنہ میرا فدق لٹ لے. کوئی زیادہ دن تنا ان گزرے نبی دی دھی دے دروازے تے لوگاں دا ہجوم آ گیا. اچھا بولے اچھا بولے دا دے کیا ادن یا علی نو باہر کڈو ورنہ آساں گھر نو بھالا دسا. تو سا نہیں توجہ نہیں کی تھی بندے پہ آدن اسا نبی دی دھیر دے گھر نو جڑے انہاں دے وکیلان انہاں لکھے مولانا شبلی بھی لکھے دھمکی دیتی یانے میں آدھا جن دھمکیاں پہ دے دیاں او عام مشہور آئی. دھمکی نہیں آون والے دروازے نو بھالا چھوڑی واڑیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوں. میں تھے دو لفظ صرف پڑھنا چاہنا آپ چاہنا اس عبادت شامل ہوں. دردمندہ شیخ عباس کمی لکھیا ہے جدہ دروازے نو اگ لگی ہے ایک سرخ میخ نکلی ہے. ہر عزادار مومن کوئی منظر بنا سکتا ہے تا بنا پچھوں پتھران دی دیوار آئی اگم بلدہ ہویا دروازہ درمیان اچ محمد دی دھی باہر لوگاں دا ہجوم میری آقا دادی فرمایا آونا لاؤچا نبول اس گھر رچ میریاں پردادار دھیاں رہ دیاں صدقے آدھے رہ دیاں ترہن پھیاں علی باہر نہ آیا میں دروازے نو اگلا دے سی. میں آدھا زمانے او وقت رٹھائے جدہ آون والے دروازے نو آگ لائیے زہرا دے دروازے تو آگ دے شولے بلند ہوئے. میں آدھا اتھائیں روکو انجنا میں معاف کر سوجڑے سید بیٹھے ہو پچھو کھڑی آئی بطول آون والے بلدے ہوئے دروازے نو دھکا مارے. یار میں تاجاؤ روایت دے لفظ پڑھے ہی نہیں دروازے نو دھکے دا لگنا منظرے بن گیا ہے تلے بطول آئی اتو بلدہ ہویا دروازہ اتو فوج گزر دی رہی. کوئی پتھر دل بندہ ہوئے جڑا ہائے نہ کر سکے نا مٹھی گھٹیج گئیاں سکھی بند ہو گئیاں حقل مار کے آدھی آئی فضا من سہارا دے میرا محسن مارا گیا. اے پہلا موقع ہے لوگ بلا اجازت زہرا دے گھر آئے. بھائی جان میرے پاس ہے ویکھی سلیم ہلالی سلیمان تو پوچھے آئے آدھائے میں مدینے کوئی نہ میں ولیاں میں سنے آئے لوگ بغیر اجازت زہرا دے گھر آگئے. آدھے سلیمان میرا دل نہیں مندہ دسا آئے خبر درستے سلیمان دیاں ڈھائیں بلند ہویاں آدھے نہ آپ رو نہ من روا جڑے ویلے لوگ زہرا دے گھر آئین بطول دے وال کھلے ہویا بطول دے سر تو برکے دی چادر ڈھال گئی آئی زہرا دے وینا دے انوا محمد بابا دھیو جڑ گئی ہے. آخری جملہ مک گئی میری پڑھائی فضا یہ سہارا دیتا ہے بی بی مسند تے آئیے درد مندو میری آقا دینو غش آ گئے. مصائب دا اشارہ کرنا چاہنا ہر عزادار سمجھ جائے گا
میادا غش دی وجہ تو بطول دیاں کھیں بندان میں تو پوچھو کیڑے ویلے کھلیے میادا خوش ویلے کھلیے جدا سامنے بخت لٹیندہ پیا لوگ علی دے گلے چ رسیاں پائے پائے دیان ہون پہلو دا درد بھول گیا ایس انجائیے جے میں جھک دو پانی آدھے علی دے دامن چاہت پایا ایس آدھی آئی خلو ابن امی آوامنا لا چھوڑ دے میریاں دھیاں بھیاں رو دیاں میرے حسنین پیروں دین بی بی آدھی آئی چھوڑ دے ورنہ میں ہون زہرا اپنے ہتھاں نال سر دیوال کھولے سا میں بد دعا کرے سا مدینہ غرق ہوئے سی جدا کیا ہے میں وال کھولے سا مدینہ دی نگری حال گئی ہے میں آکھیا ہے مخدوم آ جاتا ہے وال کھولے تا کوئی نہ مدینہ اچ زلزلہ آ گیا آ کربلا یہران دی رات آئی تیریاں دھیاں دے سر دیوال کھلے ہوئے آن زینب و کلثوم دے وینا دے انواع حجابا ہائے شاڑا پردہ موسیٰ یا اللہ